اللہ 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 اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، اصول ثلاثہ کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے. اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے. کل کچھ ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے ہم لوگوں کا درس نہیں ہو سکا تھا. قدر اللہ ما شاء فعل، اسی میں ہمارے اور آپ کے لیے بھلائی ہوئے انشاءاللہ العزیز. ہماری بات کل سے پہلے جہاں پر جا کر رکی تھی وہ ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے ہجرت کے اوپر. ہجرت کے لغوی اور اصطلاحی معانی کو ہم نے آپ کے سامنے ان دونوں معنی کی وضاحت کی تھی، اور اس کے بعد یہ کہا تھا کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کتاب کی عبارت جیسے ہے کہ ہجرت ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے. تو سوال یہ تھا کہ کیا شیخ الاسلام کا یہ جملہ مطلق ہے کہ کیا ہجرت ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے، یا اس میں کوئی تفصیل ہے؟ اس میں کوئی تفصیل ہے. یہاں پر آ کر کے گفتگو ہماری رکی تھی. کا ہجرت اپنے خاص معنی میں، اور ہجرت کا خاص معنی کیا ہے؟ بلد کفر سے بلد اسلام کی طرف جانا. یہ ہجرت اپنے خاص معنی میں مطلق ہر آدمی کے اوپر واجب نہیں ہے، بلکہ انسان کے ظروف اور احوال کے اعتبار سے اس کے حکم کے اندر تبدیلی آئے گی. کبھی کسی کے اوپر واجب ہوگا، کبھی کسی شخص کے اوپر مستحب ہوگا، ہے نا، اور کبھی کسی شخص کے لیے یہ ہجرت ساقط ہوگا، یعنی نہیں کر سکتا ہے وہ ہجرت، اور کبھی کسی شخص کے لیے معاملہ ایسا آئے گا کہ بلد کفر کے اندر باقی رہنا اس کے لیے مستحب ہوگا. سمجھ میں آ گئی بات؟ جی. یہ تمہید جاننے کے بعد آئیے ہم تفصیل کے طرف بڑھتے ہیں. کا پہلی قسم جن لوگوں کے اوپر ہجرت واجب ہے، کا یہ کون لوگ ہیں؟ کا یہ وہ لوگ ہیں جو ہجرت کرنے کے اوپر قادر ہیں. ہجرت کرنے کے اوپر قادر ہیں، بلاد کفر میں رہتے ہیں اور اپنے دین کے اوپر عمل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. یعنی اتنی طاقت وہ اس جگہ پر رہ کر کے اپنے اندر نہیں پاتے ہیں کہ وہ اپنے دین کے اوپر کھلم کھلا عمل کر سکیں، اپنے اسلامی شعائر کو وہ باقی رکھ سکیں. مثال کے طور پہ نہ نماز پڑھنے کی آزادی ہے، نہ روزہ رکھنے کی آزادی ہے، نہ زکوٰۃ دینے کی آزادی ہے. اور ایسی صورت میں ایک انسان ہجرت کرنے کے اوپر قادر ہے، وہ دین کے اوپر عمل نہیں کر سکتا وہ اس جگہ پر رہ کر کے، تو ایسے شخص کے لیے ہجرت کرنا اس جگہ سے فرض ہے. کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے اس شخص کے اوپر کہ وہ ہجرت کرے، اس جگہ سے چلا جائے. اور اگر وہ نہیں کرتا ہے تو عاصی ہے،
یعنی نافرمان ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہے۔ امت کا، علماء اسلام کا اس بات کے اوپر اجماع ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے وہ ابھی آگے کی گفتگو میں آپ کے سامنے آئے گی۔ تو پہلی قسم یہ ہوئی کہ وہ شخص جو کسی بلاد کفر میں ہے اور اپنے دین کے اوپر عمل کرنے کے اوپر وہ قادر نہیں ہے، لیکن ہجرت کرنے کے اوپر قادر ہے وہ، تو ایسے شخص کے اوپر ہجرت کرنا واجب ہے، فرض ہے، اور اگر وہ نہیں کرتا ہے تو گنہگار ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ کا وہ ارتکاب کرنے والا ہے۔ دوسری قسم دیکھیے، یہ ان لوگوں کی ہے جو عاجز ہیں ہجرت کرنے سے، یعنی ہجرت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اب اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، مثال کے طور پہ بیماری کی وجہ سے بیمار ہیں، نہیں ہجرت کر سکتے، ہاتھ پیر کام نہیں کرتا ہے، ہجرت نہیں کر سکتے، یا زبردستی مجبور ہیں وہ کسی جگہ پر رکنے کے اوپر، زبردستی ان کو روکا گیا ہے، وہاں پہ ٹھہرایا گیا ہے، وہاں سے وہ نکل کر کے نہیں آ سکتے، ہے نا۔ یہ ایک کیفیت ہوئی کہ وہ ہجرت کرنے کے اوپر قادر نہیں ہے۔ اور آج کے زمانے میں زبردستی کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے اس کا پاسپورٹ چھین لیا جائے، ضبط کر لیا جائے، نہیں جا سکتا ہے وہ اپنے شہر سے دوسرے شہر کے جانب، یا اس کے سفر کے اوپر پابندی لگا دی جائے۔ یہ ساری چیزیں ہے نا، سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی ہے؟ جی شکار۔ یا اسی طریقے سے وہ آدمی کیا ہے، مستضعف ہے، یعنی ضعیف ہے، نہیں عمل کر سکتا ہے اپنے دین کے اوپر، یا دنیا میں جیسے آج ہم لوگوں کی یا دنیا والوں کی جیسے حالت ہے، ہم لوگوں کی نہیں، دنیا والوں کی، ہم لوگوں کی بات نہیں کریں گے یہاں پہ، کیونکہ ہم لوگ الحمدللہ اپنے دین کے شعائر کے اوپر قائم ہیں اور اس کی مکمل آزادی ہے ہم سب کے پاس، اللہ کا فضل، اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا توفیق ہے ہم سب کے اوپر، اللہ تعالی اس کو ہم لوگوں کے ساتھ باقی رکھے۔ کوئی شہر ایسا نہیں پاتا ہے وہ جو اس کو قبول کرے، کہاں جائے گا؟ تو ایسی صورت میں یہ بھی ہجرت نہیں کرنے کی ایک مجبوری ہوئی، یعنی ہجرت کے اوپر وہ آدمی قادر نہیں ہے، تو ایسے شخص کے اوپر ہجرت کرنا واجب نہیں ہے، اور اگر وہ ہجرت نہیں کرتا ہے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العالمین کسی شخص کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ اس پر نہیں ڈالتا ہے۔ تو جب وہ قادر ہی نہیں ہے ہجرت کرنے کے اوپر تو اس کے اوپر ہجرت کیسے واجب ہوگی؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ جی۔ اب تیسری قسم دیکھیے، ایک شخص ہے جو ہجرت کرنے کے اوپر قادر ہے اور اپنے دین کے اوپر عمل کرنے پر بھی وہ قادر ہے، لیکن بلاد کفر میں ہے، بلاد کفر میں ہے، ہجرت کرنے پر بھی قادر ہے، یہ شرطوں کو دیکھیے گا، اور اپنے دین کے اوپر عمل کرنے پر بھی قادر ہے، تو ایسے شخص کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنے جگہ سے ہجرت کرے فتنے سے بچنے کے لیے، فتنے سے بچنے کے لیے۔ کتنا شرط ہوا دیکھیے، کہ ہجرت کرنے کے اوپر قادر ہے، اپنے دین کے اظہار کے اوپر بھی قادر ہے، دین کے اوپر عمل کرنے پر بھی قادر ہے نا، دونوں چیز۔ تو ایسے شخص کے اوپر مستحب ہے کہ وہ آدمی ہجرت کرے تاکہ وہ فتنے سے بچ کر کے رہے، فتنے سے ہٹ کر کے رہے، دور رہے۔ لیکن اگر بلاد کفر میں باقی رہنے میں اس کے لیے کوئی مصلحت ہے کہ اگر وہ وہاں رہے گا تو اپنے دین پر تو عمل کر رہا ہے، دین کی دعوت پیش کرے گا، اسلام کے محاسن کو بتائے گا، یا مسلمانوں کی قلیل جماعت ہے اس کا وہ امام ہے، ان کے دین کے بارے میں ان کے مسائل کو بیان کرتا ہے، طالب علم ہے، اگر وہ چھوڑ کر کے چلا گیا ان لوگوں کو
تو وہ لوگ نماز پڑھانے والا کھو دیں گے، دین کے معاملے میں پریشانی میں پڑ جائیں گے. تو ایسی صورت میں اس شخص کے اوپر بلاد کفر میں باقی رہنا مستحب ہے کہ وہ اس جگہ پر ٹھہرا رہے اور اس کو چھوڑ کر کے نہ جائے. اور اگر وہ اکیلے ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے، تو اس شخص کے اوپر متعین ہے کہ وہ آدمی بلد کفر کے اندر باقی رہے، جہاں وہ اپنے دین کے اظہار کے اوپر قادر ہے اور ہجرت کرنے کے اوپر بھی قادر ہے. ہو گیا مسئلہ کلیئر؟ جی ہاں جی، جی. ہاں چلیے آگے پڑھیے. اور یہ فریضہ قیامت تک باقی ہے، اس بات کی دلیل بس اور یہ فریضہ قیامت تک باقی رہے گی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہجرت جو مکے سے مدینہ تک ہوا تھا وہی ہجرت ہے، کیونکہ ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں ہے. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ فریضہ باقی ہے اور قیامت تک باقی رہنے والی ہے، قیامت تک باقی رہنے والی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اور اس قول کے اندر تعارض سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ ٹکراؤ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی جی انشاءاللہ اس ٹکراؤ کو ہم لوگ آگے چل کر کے، جو ظاہری ہے حقیقت میں نہیں ہے، جب ہم لوگ معانی کو سمجھیں گے دونوں حدیثوں کے تو بات واضح ہو جائے گی. چلیے آگے. اس بات کی دلیل یہ فرمان الہی ہے ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعة فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ہجرت کے اوپر جو تفصیل ابھی آپ کے سامنے گزری ہے، اس پوری تفصیل کی دلیل یہ دو آیتیں ہیں جو سورہ نساء کی ہیں. کہ ان الذین توفاہم الملائکہ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم، یعنی جب فرشتے ان کو موت دے رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ جو بلاد کفر میں موجود ہیں ان کو موت دے رہے ہوتے ہیں تو پوچھتے ہیں قالوا فیما کنتم، تم کہاں تھے؟ تو وہ لوگ جواب دیتے ہیں کننا مستضعفین فی الارض، ہم زمین پہ کمزور تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی زمین وسیع ہے، تم لوگ ہجرت کیوں نہیں کیا؟ فتہاجروا فیہا، ہجرت تم لوگوں نے کیوں نہیں کی جب اللہ کے رب العالمین کی زمین وسیع ہے؟ اس سے یہ پتا چلا کہ وہ لوگ ہجرت کرنے کے اوپر قادر تھے، باوجود اس کے ان لوگوں نے ہجرت نہیں کی. تو کہا اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اولئک مأواہم جہنم، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور جہنم لوٹنے کے اعتبار سے نہایت بری جگہ ہے. پتہ یہ چلا کہ وہ آدمی جو ہجرت کرنے کے اوپر قادر ہے، بلاد کفر میں ہے اور اپنے دین کے اظہار کے اوپر قادر نہیں ہے، اپنے دین کے شاعر کے اوپر عمل نہیں کر سکتا ہے، اور ایسا شخص ہجرت نہیں کرتا ہے تو اس کے بارے میں سخت وعید ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا. یہ حکم بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے کیا؟ الا المستضعفین من الرجال، سوائے ان لوگوں کے جو کمزور ہیں، من الرجال والنساء، مردوں میں، عورتوں میں، والولدان، چھوٹے بچوں میں، لا یستطیعون حیلۃ، ہجرت کرنے کا کوئی راستہ وہ نہیں پاتے ہیں، ولا یہتدون سبیلا، کہاں جائیں گے یہ بھی معلوم نہیں ہے، تو ان کا حکم کیا ہے؟ فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کو معاف کر دے گا. یعنی
بلاد کفر میں رہنے کے باوجود اگر وہ ہجرت کرنے پر قادر نہیں ہے اور ہجرت ان لوگوں نے نہیں کی کیونکہ وہ قادر نہیں تھے، تو ایسے لوگوں کے اوپر ہجرت نہ کرنے کا عذاب نہیں ہوگا۔ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا۔ اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے اوپر مہربانی کرنے والا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ جو تفصیل آپ کے سامنے گزر چکی ہے اس سے پہلے، اس سارے تفصیل کی دلیل یہ دو آیت ہے، یہ دو آیتیں ہیں، اس کی وضاحت آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے کر دی گئی۔ چلیے اس کے بعد دیگر ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعات فإیای فاعبدون۔ ماشاءاللہ، یہ پہلی جو دو آیتیں آئی، ان دونوں آیتوں کے بعد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے ایک عظیم فقہ کے تحت اس آیت کا ذکر کیا ہے۔ اس سے اصول ثلاثہ، اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ آپ لگائیے، اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ اوپر آیت میں آپ کیا پڑھے؟ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کہاں ہے جی؟ جہنم۔ جہنم ہے، یعنی جو ہجرت کرنے کے اوپر قادر ہیں اور ہجرت نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس سے کیا پتا چلا؟ ہجرت فرض۔ ہاں وہ تو پتا چلا، لیکن یہ آیت خوارج کے لیے دلیل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جی۔ جو کبیرہ گناہوں کے ذریعے سے، کیونکہ ہم اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہجرت کرنے کے اوپر قادر ہے، اور اگر وہ ہجرت نہیں کرتا ہے تو وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ اب خوارج کہیں گے دیکھو کبیرہ گناہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا اولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور یہ بہت نہایت بری جگہ ہے ٹھہرنے کے اعتبار سے، لوٹنے کے اعتبار سے۔ تو اللہ رب العالمین نے کبیرہ گناہ کرنے والے کا ٹھکانہ کہاں بتایا؟ جہنم۔ اس آیت کو فوراً ذکر کر کے اس کے بعد شیخ الاسلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نہیں سنو، اگر ہجرت کرنے کے اوپر قادر ہونے کے باوجود وہ آدمی ہجرت نہیں کرتا ہے تب بھی وہ مومن ہے، کافر نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی۔ دلیل آیت کے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا عبادی الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں میرے بندو، دو نسبت کی، کہا پہلے کہا اے میرے بندو، اور اس کے بعد کہا الذین آمنوا، جو ایمان لانے والے ہو۔ ان ارضی واسعہ، اللہ رب العالمین کی زمین بہت وسیع ہے، فإیای فاعبدون، جہاں چاہو وہاں اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، سب مل کر کے میری ہی عبادت کرو۔ اس آیت سے یہ پتا چلا کہ اگر کوئی آدمی قدرت رکھنے کے باوجود ہجرت نہیں کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ خوارج کا قول غلط ہے کہ کبیرہ گناہ کے ارتکاب کرنے والے جہنمی ہوں گے۔ ہوگی واضح، کلیئر؟ جی۔ چلیے آگے بڑھیے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ نے اس آیت کے شان نزول کے بارے میں کہا امام بغوی نہیں، امام بغاوی، غین کے اوپر فتحہ، بغیر اعراب کا ہے یہاں تو۔ ہاں میں بتا دے رہا ہوں جانکاری کے لیے۔ جی جزاک اللہ۔ چلیے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ نے اس آیت کے شان نزول کے بارے میں کہا ہے، یہ آیت ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مکہ شریف میں رہ گئے اور جنہوں نے ہجرت نہ کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کے نام سے ندا دی اور پکارا ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بغوی کے اندر یہ واقعہ موجود، یہ الفاظ موجود ہے، اس لفظ کے ساتھ تو نہیں لیکن یہ معنی موجود ہے۔ کہتے ہیں امام بغوی کہ یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی یہ ان لوگوں کے سلسلے میں نازل ہوئی جو ہجرت فرض ہونے کے بعد مکۃ المکرمہ میں رکے رہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو مومن کہہ کر کے خطاب کیا، یہ نہیں کہا کہ تم لوگ ہجرت کے اوپر قادر ہونے کے باوجود ہجرت تم لوگوں نے نہیں کیا، گویا تم لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، جیسا کہ خوارج کہتے ہیں۔ تو خوارج کا یہ کہنا کہ ایمان لانے کے بعد اگر آدمی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے
تو وہ کیا ہوتا ہے جی؟ کافر ہو جاتا ہے. یہ غلط ہے. ہو گیا کلیئر معاملہ؟ جی سر. چلیے کتاب پڑھیے. حدیث سے ہجرت کی دلیل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے: لا تنقطع الہجرت حتی تنقطع التوبہ ولا تنقطع التوبہ حتی تطلع الشمس من مغربها. جب تک یہ حدیث شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کے فرضیت اور ہجرت قیامت تک باقی رہنے والی ہے، اس کے لیے یہ دلیل پیش کر رہے ہیں سنت سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اور اسی طرح سے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اور دارمی نے ذکر کیا ہے، اور اس کی اسناد صحیح ہے. اکثر اہل علم نے اس کے سند کو صحیح کہا ہے، ان میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے. حدیث کے الفاظ پہ غور کیجئے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تنقطع الہجرہ، ہجرت کبھی منقطع ہونے والی نہیں ہے، یعنی ہجرت مستمر ہے، باقی رہے گی. حتی تنقطع التوبہ، یہاں تک کہ توبہ ختم ہو جائے، یعنی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے. کب ہوگا؟ قیامت کی نشانی، قیامت کے قریب. قیامت کی بڑی قریب. یعنی جب عمل ختم ہو جائے گا، عمل جب ختم ہو جائے گا تب ہجرت ختم ہوگا، اس سے پہلے ہجرت ختم ہونے والا نہیں ہے. جب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، اس کا مطلب سمجھیے کہ اب عمل کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ولا تنقطع التوبہ، توبہ منقطع نہیں ہوگا حتی تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے قیامت کے وقت. یعنی ہجرت قیامت تک باقی رہنے والی چیز ہے. میں نے اس کے سند کے تعلق سے آپ کو بتا دیا. اب آئیے شیخ الاسلام کے اس دلیل کے بعد اس حدیث کے طرف لوٹتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی آپ سے یہ کہے کہ تم لوگوں نے یہ ثابت کیا اس وقت کہ ہجرت قیامت تک ہے اور قیامت سے پہلے ہجرت ختم ہونے والی نہیں ہے، جب تک عمل دنیا کے اندر باقی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دوسری چیزیں جب تک باقی ہیں تب تک ہجرت بھی باقی ہے، اس کا حکم بھی باقی ہے. جب اس کا سبب موجود ہو، جب ہجرت کی ضرورت پڑے گی تو ہجرت کی جائے گی. جب یہ تم نے طے کیا تو صحیحین کی روایت ہے، بخاری اور مسلم کی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں: لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں ہے. تو کیا جواب ہوگا دونوں حدیثوں کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور ہجرت نہیں کریں گے. اور کوئی جواب؟ قریب ہے لیکن ٹو دا پوائنٹ نہیں ہے جواب. یہ وہ فتح ہو چکا تو اب کیا ہجرت ہے؟ جی بولیے مفیظ. بلد کفر صرف تبدیل ہو گیا نا. یہ ہے جواب. لا ہجرت بعد الفتح، یعنی لا ہجرت من مکہ الی المدینہ بعد الفتح. فتح مکہ کے بعد اب مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت نہیں ہے. یہ مطلب ہوا، کیونکہ اب مکہ خود بلد اسلام ہو چکا ہے، اب یہاں سے ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں جی نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ جی. ہاں، علماء کا ایک طبقہ اس حدیث کی توجیہ یہ بیان کرتا ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بلد اسلام سے بلد کفر کی طرف ہجرت نہیں ہے. بلد اسلام سے بلد کفر بلد اسلام سے بلد کفر کی طرف ہجرت نہیں ہے، یا بلد اسلام سے کسی دوسرے بلد اسلام کی طرف ہجرت نہیں ہے. کیونکہ جب مکہ بلد اسلام ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ہجرت کرنے کو ممنوع قرار دیا. سمجھ میں آ گئی بات؟ جی. لیکن کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہجرت کی کچھ صورتیں ہوں جو باقی ہوں. مثال کے طور پہ ایک آدمی ایسی جگہ پہ رہ رہا ہے جہاں سارے کے سارے لوگ بدعتی ہیں. اب وہ سنت کے اوپر عمل کر رہا ہے تو لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ زندیق ہے، یہ فلاں ہے، یہ چلا ہے، اور سنت کے اوپر عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے.
تو وہ اس شہر کو چھوڑ کر کے دوسرے شہر میں چلا جائے، یہ ہجرت ہوا۔ لیکن ہجرت جو اپنے اصل معنی میں ہے، یہ غور کیجئے گا، اور اصل معنی ہجرت کا میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ بلد کفر سے بلد اسلام کی طرف جانا ہے۔ تو اگر آپ بلد اسلام میں رہ رہے ہیں تو وہ ہجرت کہاں سے ہوگی؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ جی اور کبھی ہجرت ایسے بھی ہو سکتا ہے، یا اس کی ایک شکل ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ جس سوسائٹی اور جس سماج کے اندر کوئی آدمی زندگی گزار رہا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، وہاں پہ سارے لوگ شراب پیتے ہیں، مسلمان ہیں والعیاذ باللہ، لیکن عام رواج ہے، چلن ہے کہ پیتے ہیں لوگ۔ ایک آدمی تھا وہ بھی پی رہا تھا، مثال دے رہا ہوں، اب اس نے توبہ کر لیا اللہ کے توفیق سے۔ اب وہ بیچارہ یہ سوچ رہا کہ اگر میں باقی رہوں پھر اسی بستی میں، یہی لوگوں کے ساتھ رہوں، تو آج چھوڑا ہے، آج توبہ کیا ہے، پھر کل پرسوں ہم کو کسی طرح سے یہ ان لوگوں کے مجلس میں بیٹھنا ہے، اٹھنا ہے، کھانا پینا ان کے ساتھ ہے کہ ہو سکے پھر ہم اس برائی کے اندر پڑ جائیں۔ تو اس برائی سے بچنے کے لیے وہ بستی چھوڑ کر کے، وہ شہر چھوڑ کر کے، وہ گاؤں چھوڑ کر کے دوسری جگہ پہ جا سکتا ہے۔ لیکن اگر بلد مسلمین میں وہ رہتا ہے، مسلمانوں کے شہر میں، تو ابداً ہرگز وہ ہجرت نہیں ہوگی، اور اس کا ہجرت کرنا درست نہیں ہوگا۔ یہ معنی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کا، لا ہجرت بعد الفتح، کہ فتح مکہ کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں ہے۔ ام المومنین، ہماری اور آپ کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا وعن ابیہا کہتی ہیں اس حدیث کے سلسلے میں کہ لا ہجرت اليوم، آج کے دن ہجرت نہیں ہے۔ غور کیجئے گا ام المومنین کی اس قول کے اوپر۔ فقد اظہر اللہ الاسلام، اللہ رب العالمین نے اسلام کو ظاہر کر دیا، غالب کر دیا۔ فالمؤمن یعبد ربہ، مومن اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے، حیث شاء، جہاں چاہتا ہے وہاں کر رہا ہے۔ کہا یہ اثر کہاں موجود ہے جی؟ بخاری کے اندر ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ پہلے زمانے میں لوگ اپنی دین کی حفاظت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی جانب ہجرت کرتے تھے۔ علت کیا بتایا؟ دین کی حفاظت۔ اگر دین کی حفاظت مقصد ہے تو ہجرت آج بھی باقی ہے، اور اگر دین کی حفاظت مقصد نہیں ہے تو ہجرت اب باقی نہیں ہے۔ یہ معنی ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول لا ہجرت بعد الفتح کا، لا ہجرت بعد الفتح کا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جی جی قبل اس کے کہ ہم اس موضوع سے آگے بڑھیں، ایک وضاحت آپ کے سامنے کر دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ وہ وضاحت یہ ہے، دیکھیے، مومن سے دو طرح کی ہجرت مطلوب ہے جی۔ کتنے طرح کی؟ دو دو طرح کی ہجرت مطلوب۔ پہلی ہجرت جس کو آپ پڑھ چکے ابھی تک، آج کی اس پورے درس میں، وہ پہلی ہجرت کے تعلق سے آپ سنیں، اور اس کا معنی ہے کہ بلد کفر کو چھوڑ کر کے بلد اسلام کی طرف چلے جانا اپنے دین کی حفاظت کے لیے، یا ایسی جگہ سے جو بلد کفر ہے جہاں آدمی اپنے دین کے اوپر عمل کرنے پر قادر نہیں ہے، اور وہ ہجرت کرنے کے اوپر قادر ہے، تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ وہاں سے نکل کر کے بلد اسلام کی طرف چلا جائے تاکہ اپنے دین کی وہ حفاظت کر سکے۔ یہ بات سن لیے۔ اب یہی پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم ہے ہجرت کی جو ہم سے، آپ سے اور پوری دنیا کے مومنوں سے، مسلمانوں سے مطلوب ہے، وہ برائیوں کو چھوڑنا، برائیوں کو ترک کرنا، ان کاموں کو ترک کرنا جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الہجرہ، ہجرت اس کو کہتے ہیں انتہجر السوء، کہ آدمی برائی کو چھوڑ دے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث، اس کی سند محفوظ ہے، یعنی عمدہ سند ہے، اور اس کو کبھی مرسل روایت کیا جاتا ہے اور کبھی مرفوع روایت کیا جاتا ہے، لیکن یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ متفق علیہ روایت ہے اور یہ لفظ بخاری کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والمہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ، اصل مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو ترک کر دے جس کو اللہ رب العالمین نے کرنے سے منع فرمایا ہے، یعنی جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر حرام قرار دیا ہے، مہاجر اصل وہی ہے جو ان کاموں کو
چھوڑ دے. اسی طریقے سے ابن حبان کی روایت ہے, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ مہاجر وہ شخص ہے من حجر السیئات, جو برائی کو چھوڑنے والا ہے. اس حدیث کو بھی امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے. اسی طرح سے حاکم میں, ابن ماجہ میں روایت ہے, علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو صحیح کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہاجر من حجر الخطایا والذنوب, مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو ترک کر دے, برائیوں کو ترک کر دے. اسی طرح سے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی سند کو صحیح کہتے ہیں. کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الہجرت افضل, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین ہجرت کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حجر ما حرم اللہ علیہ, وہ شخص جو ان چیزوں کو ترک کرنے والا ہو جس کو اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر حرام کیا. 1 منٹ میں بات کو ختم کر رہے ہیں تاکہ ایک جگہ پر آ کر کے رک جائے. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں ہجرتوں کو اپنے ایک قول کے اندر جمع کیا ہے, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان للہجرتی خصلتان, ہجرت کے 2 خصلت ہیں, 2 صفت ہیں ہجرت کے. احدہما, پہلی صفت یہ ہے ان تہجر السیئات, کہ آدمی برائی کو ترک کر دے. والاخری, اور دوسری صفت یہ ہے ان تہاجر الی اللہ ورسولہ, کہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب آدمی ہجرت کرے. اس حدیث کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اور احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ اس کی سند کو صحیح کہتے ہیں. اسی طرح سے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی سند کو صحیح کہتے ہیں. ہاں جی, اس سے نتیجہ کیا نکلا کہ اگر برائی کو چھوڑنے کے لیے کہا گیا ہے تو وہ لوگ جو برے ہیں, وہ لوگ جو برائی کے اوپر عمل کرتے ہیں, وہ لوگ جو دن بھر برائیوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں, ان کو چھوڑنا بدرجہ اولا. بولیے جی, ہجرت ہے. ہجرت ہوگی, بات آپ سمجھ چکے. اور اس سے پہلے ولا اور برا میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے. اب اس کے بعد یہاں سے پھر نئی بحث شروع ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں پھر رہے اور مدینے میں کس طرح سے معاملہ ہوا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. یہ گفتگو پھر آپ کے سامنے آئندہ کے درس میں آئے گی. کیا سوال ہے؟ کوئی سوال لکھ کے کچھ بھیجا ہے؟ کوئی سوال ہے کسی کو؟ ٹیکسٹ پڑھیے. جی شیخ, کہ آج کے دور میں ہندوستان بھی بلد شرک میں شمار ہوگا؟ یہ نہ بلد شرک ہے نہ بلد اسلام ہے. سیکولر کنٹری, سب کو اپنے مذہب کے اوپر عمل کرنے کی چھوٹ ہے. سوال لیکن تو ظلم ہوتا ہے. اور کوئی سوال درس سے متعلق؟ جب بنیادی چیز سے روکا جائے گا تب ہو جائے گا فرض نا, نماز روزہ زکات. صحیح. ہر ایک کو آزادی ہے بھائی, ہر ایک کو اس کے دین کے اوپر عمل کرنے کی آزادی ہے. ظلم ہونا الگ بات ہے, ظلم کہاں نہیں ہوتا, اس کا اس سے تعلق نہیں ہے. اور کوئی؟ بلد کا لغوی معنی شہر ہے یا پھر کنٹری؟ بلد کا لغوی معنی شہر یا ملک دونوں آئے گا. تو ہجرت سے ملک مراد بھی ایک آئے شہر سے دوسرے شہر منتقل ہونے کا ہے نا, ہاں, ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہونا ہے. ہجرت سے مراد ایک شہر, بلد شرک سے جیسے بلد اسلام جانا, تو ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہونا ہے. ہاں, تو کبھی وہ کنٹری بھی ہو سکتا ہے نا, کنٹری کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ جی جزاک اللہ خیر. کنٹری کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ کیا معنی ہے اس میں؟ ہو گیا؟ جی جزاک اللہ خیر. چلیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ